وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کہتا مجھے ادھر ادھر کی نہ سنا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں کی راہزنی سے نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے اوپر رہتے ہوئے جہاد کے اوپر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے ہم سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام نے ہمیں جہاد کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ دین اسلام نے کیوں یہ ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جا کے کفار سے لڑائی کرو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا ہو، جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں ہوں، تو ان حالات میں دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو فتنہ برپا ہے اس فتنے کا خاتمہ کرو۔ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سازشوں کو دبانے کے لیے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہوں، تو پھر ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ان سنگین حالات میں دین اسلام ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ کہ دین اسلام کا مقصد جو ہے جہاد سے، وہ فتنے کا خاتمہ ہے اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم کفار سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، دین جو ہے وہ اللہ کا ہی ہو جائے۔ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے جہاد کا مقصد جو ہے وہ کوئی خون خرابہ نہیں، بلکہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کو قائم کرنا ہے۔ آج یہود و نصارہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ دین اسلام جو ہے یہ بزور شمشیر پھیلا ہے، تلوار کے ڈر سے لوگ مسلمان ہوتے رہے، تلوار کے زور سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ میں صرف یہاں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، حضور آقا علیہ السلام نے 23 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، حضور آقا علیہ السلام کی اس 23 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایک مسلمان ایسا دکھاؤ جس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہو۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر، بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر تقریباً 70 سے 80 کے درمیان مدینہ پاک کے لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا۔ وہ مدینہ پاک کے لوگوں نے کس تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا؟ نانا دین اسلام کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ ٹیررزم ایک مذہب ہے، یہ دہشت گردی کا درس دیتا ہے، دین اسلام یہ دہشت گردی کا مذہب نہیں۔ ہم جو تلوار اٹھاتے ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، چاہے تلوار کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے، لیکن دین اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں تلوار کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ تلوار کی ضرورت دین اسلام کو بچانے کے لیے ہے۔ دین اسلام نے اگر ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں جہاد لڑنے کے قوانین بتائے، ہمارے لیے اصول وضع کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا تم کفار سے لڑو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے پاکستان کے اندر کتنے عیسائی ہیں، کتنے جو ہیں غیر مسلم رہتے ہیں، کبھی کسی مسلمان نے جا کے ان کو قتل کیا؟ نہ، بلکہ یہ دین اسلام نے سبق دیا، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے لڑو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا ان کفار سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور آگے بڑا خوبصورت ایک اصول وضع کر کے دیا، فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، فرمایا کفار اگر تمہارے اوپر زیادتی کریں، ظلم کریں، تو فرمایا پھر حد سے نہ بڑھو، بلکہ اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فرمایا حد سے نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنا پیارا اصول دیا جنگ لڑنے کا بھی، بلکہ یہاں تک رہنمائی کی گئی، دین اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کا خون بہایا جائے، یہ جو ہے
دین اسلام یہ نہیں درس دیتا کہ قتل و غارت ہو، دین اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ فتنہ فساد ہو، بلکہ حضور آقا علیہ السلام نے اتنے خوبصورت پراہے کے اندر حضور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی ترتیب فرمائی، اپنی امت کو یہ تربیت فرمائی، فرمایا اگر جہاد کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، فرمایا تمہاری تلوار کبھی کسی عورت کے اوپر نہ اٹھے، تمہاری تلوار سے کوئی بچہ قتل نہ ہو، بلکہ یہاں تک درس دیا، فرمایا جب کسی شہر میں داخل ہو تو فرمایا وہاں کا سبزہ نہیں کاٹنا، وہاں کے درخت نہیں کاٹنے، کیونکہ یہ گھاس وغیرہ بھی جانوروں کے کام آتا ہے۔ دین اسلام نے تو اتنا خوبصورت ہمیں درس دیا، تو پتہ چلا یہ جہاد کا جو سبق دیا گیا ہے یہ کوئی خون خرابے کے لیے نہیں، قتل و غارت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے ہے۔